کہ بھی آپ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے، میں ان کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا، اور جب آپ حکومت آ کے آپ اسی حکومت کو لے کے بیٹھے ہوئے، بھی آپ نے خود کہا تھا کہ یہ چور ہے، پھر ساتھ کیوں بٹھا کے بیٹھے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم کچھ اور ہے اصل کے اندر۔ غزوہ بنو قریظہ، انہوں نے جو وعدے کو توڑا تھا، وعدے خلافی کی تھی، تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا حشر فرمایا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کی باتیں کچھ کڑوی ہوگی لیکن ان کو نا آپ نے قبول فرمانا ہے۔ اللہ اللہ، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، میں آپ کو بارہا مرتبہ بتا رہا ہوں کہ حکومت کبھی سرمایہ دار چلا نہیں سکتا، ٹھیکیدار کبھی چلا نہیں سکتا، ذمہ دار کبھی حکومت نہیں چلا سکتا۔ اگر حکومت کوئی بندہ چلا سکتا ہے تو وہ غریب انسان ہے، اس لیے کہ اس کو کسی کی بھوک کی بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار بھوک کتنی بری چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا، جب آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، آپ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور دوسرے ٹائم آپ نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ تو آپ کے وزیر و مشیروں نے کہا جی حضور مہربانی فرمایا کھانا تو پیٹ بھر کے کھایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندو اگر میں ہر وقت پیٹ بھر کے بیٹھا رہوں گا تو جو میری بارگاہ میں بھوکا آئے گا اس کی بھوک کا مجھے احساس کیسے ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ جن لوگوں نے سردی گرمی کو کھڑکی سے دیکھا ہو، اوہ پاپا سردی آ گئی ہے، پاپا گرمی آ گئی ہے، اور جن لوگوں نے بھوک کو صرف کتابوں میں پڑھا ہو، وہ کبھی حکمرانی نہیں کر سکتے۔ سرمایہ دار پتہ کیسے حکومت کرتا ہے؟ اینو بھی خرید لو یار، اے بھی خرید لو، اے بھی خرید لو، اینو دے جو 2-4 لاکھ روپے وکیل لوں، اے بھی پھاڑ کے لیا ساڑھے کو۔ حکومت ایسے کرتے ہیں سرمایہ دار، سمجھ رہے ہیں؟ اور ٹھیکیدار کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو حکومت اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے نا تو وہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جیسے نے غربت کے دور کو دیکھا ہو۔ اصل کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ میں ابھی یہ باتیں آگے کوٹ کروں گا آپ کو، اور یہ جو چیزیں میں بیان کرتا ہوں نا، بعض نماز ایسے ہیں جو ان باتوں کو بڑا تلخ سمجھتے ہوں گے کہ یار کر سا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین جانوں یہ مسلمانوں کے حکومت کے انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں، یہ حدیث کے اندر بیان ہوئی یہ چیزیں، یہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ایک بندہ جو مسلمان ہونے کے دعوے کرے اور حضور کی سیرت کو پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک بندہ جو مسلمان ہونے کے دعوے کرے اور حکومت کو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق چلاتا نہیں ہے، ایک بندہ جو مسلمان ہونے کے دعوے کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے کیسے طریقے بیان فرمایا ہے، وہ بندہ حکمران ہو سکتا ہے؟ اصل کے اندر یہ مصیبت ہے کہ آج ہمارے ہاں ہمارے حکمرانوں کو تو کل واللہ پڑھنی نہیں آتی، ان کی بلا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کی ہے۔ اصل کے اندر مصیبت یہ ہے۔ تو میں آج یہ جو چیزیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اصل میں ہمارے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا 76-77 سال سے، ہم لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم چونکہ صرف سنتی ہے سوشل میڈیا کو، اور سوشل میڈیا پہ 99% سارا دھوکہ ہے۔ ہماری قوم کتابیں پڑھتی نہیں ہے، ان کی حقیقت جانتی نہیں ہے، اصل میں کیا راز ہوتے ہیں حکومت کو پتہ نہیں ہوتے، عوام کو پتہ نہیں ہوتے۔ عوام بیچاری دیکھتے بھی یوٹیوب پہ فلاں صاحب کی تقریر، فلاں صاحب کی تقریر، فلاں صاحب کی تقریر، اور یوٹیوب پہ سارا دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے پارلیمنٹ کے مجرے، یہ حکمرانوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، پارلیمنٹ کے مجرے۔ اگر آپ کو کبھی وقت ملے نا اس کتاب کو کھول کے پڑھیے گا۔ اس کے اندر یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں حالیہ شہباز شریف صاحب، یہاں تک جتنے پاکستان کے وزراء اور صدر گزرے ہیں نا، ان کے سارے چٹھے اس کتاب کے اندر کھولے گئے ہیں، پارلیمنٹ کے مجرے کے اندر۔ عوام چونکہ کتابیں پڑھتی نہیں، اور پھر مولوی پہ اعتراض ہے جی مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ دے بندے ہیں، مولوی پڑھے 2-4 لفظ اور جانتے رسول اللہ دی زندگی نو، مولوی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا، اس لیے تو مولوی کو غصہ چڑھتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں جو گھی بک رہا ہے نا 650 روپے، ایسی 100 روپے کے قریب گھی خرید سکتے ہیں، 100 روپے کے قریب ہم گھی خرید سکتے ہیں، لیکن یہ حکمرانوں کی عیاشی کی وجہ سے ہم لوگ 600 روپے کا گھی خرید رہے ہیں۔ بھئی اس میں غریب کا کیا قصور ہے؟ غریب تو بیچارہ پریشان ہے۔ اب اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں کوئی بچہ غریب ہو جائے نا، وہ غریب بچہ کوئی بیمار ہو جائے، تو بعض اوقات میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو اپنے گھر کے برتن بیچتے ہیں، ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے۔ اور میں نے کئی ایسے گھر دیکھے ہیں کہ جب وہ بندہ خود باپ اگر بیچارہ بیمار ہو جائے، کمانے والا ہے کوئی نہیں، بچے بیچارے غریب کے چھوٹے ہیں۔ بعض اوقات میں نے ایسے دیکھا ہے کہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنا ذاتی گھر بیچ کے اپنے شوہر کا علاج کرواتی ہے۔ کیوں بھئی؟
یہ غریب کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ تو یہ سارا ظلم کس وجہ سے ہے؟ یہ حکمرانوں کی عیاشی کی وجہ سے ہے، اور غریب انسان کے آنکھوں کے اوپر پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا وہ بندہ کہ جو حکمران کو جانتا نہیں ہے، کبھی اسے ملا نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتا نہیں ہے، اس کے بچوں کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے کہ بچے تو رہتے ہیں لندن، بچے تو رہتے ہیں امریکہ میں، وہ کوئی پاکستان کے مخلص تھوڑی ہے کہ پاکستان میں آ کے قربانی نے۔ تو یہ ہے کہ جناب اس کا فدا ہوا پڑتا ہے، وہ جی نہیں جی ساڑھے لیڈر کے بارے گل نہیں کرنی، وہ خدا کے بندے اپنے لیڈر کا کردار کتابوں میں جا کے پڑھ جو لوگوں نے لکھا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے نہ دیکھ۔ یہ تو یہ پوری پاکستان کی قوم کے ساتھ 76 سال سے جناب ظلم ہو رہا ہے، اور یہ قوم سوئی ہوئی ہے خدا کی بندی۔ قسم خدا کی آج بھی یہ قوم بیدار ہو جائے نا، پاکستان کی آج بھی قوم بیدار ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو گھی ہے نا، گھی یہ 150 روپے کلو آج بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایران بیچارہ پیٹتا رہا ہے کہ یار تجھے ساڑھے کل پیٹرول 15 روپے لیٹر دے حساب دے لے لگو۔ ایران نے پاکستان سے کہا، سفیر نے بھی اعلان کیا، اور اخبار بھی ابھی تک موجود ہے کہ ایران نے پاکستان سے کہا کہ بھئی تجھے ساڑھے کل جڑا پیٹرول ہے نا وہ 15 روپے لیٹر دے حساب دے لے لگو۔ انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ یہ کیوں عوام کو 250 روپے پیٹرول دے رہے ہیں؟ زرداری کے دور کے اندر چین نے کہا تھا کہ مجھے ہر گھر جو ہے وہ 200 روپے 250 روپے دے اور ساری بجلی فری چلائے۔ زرداری نے کیوں نہیں سودا کیا تھا؟ آج جناب غریب انسان کے گھر کا بل جو ہے 30-30 ہزار روپے آ رہا ہے، اب غریب انسان روٹی کھائے کہ ان کے بل ادا کرے۔ تو ان خبیثوں کو جو عیاشی ہے نا، عیاشیاں، وہ اگر ختم ہو جائے تو قسم خدا کی غریب ویسے سکھا ہو جائے۔ تو ہمارے اندر مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت کو پڑھا نہیں ہے، حضور کی سیرت کو، کردار کو پڑھا نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نہیں جانتے، اور ان بغیرتوں کو پیچھے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں جناب، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ظلم میں شریک ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ تو پاکستان کو سمجھنے سنورنے کے بڑے موقع ملے، وہ اللہ کے بندوں جڑی ساڑی پاکستان کی زمین ہے نا، اے سونا ہے سونا۔ ہمارے پاکستان کی تجارت، یہ ہمارے پاکستان کی جو فصل وغیرہ ہے یہ سونا ہے، ایسی فصل کسی ملک میں نہیں ہوتی۔ آپ کے پاکستان کا جو اصل فروٹ ہے نا، اصل فروٹ وہ باہر جا رہا ہے، آپ کوئی نہیں کھا رہے۔ تو اصل کے اندر مصیبت یہ ہے کہ آج ہماری قوم سوئی ہے بیچاری، یہ نہیں سمجھتے کہ جناب ہمارے نال حکمران یہ کیا کر رہے ہیں۔ حکمرانوں نے جناب 2-4 غریبوں کو وہ 2-4 روپے لاکھ روپے دے کے چینی بانٹ کے، وہ 1 من گندم کا دے کے، اور جناب بس ٹھیک ہے، جو بڑے کمال ہوتے، ساڑی موٹر لگوا کے دیتی ہے جو انہیں جی۔ یہ ایم پی ایم این اے صاحب آپ کے نام پہ، غریبوں کے نام پہ کروڑوں روپے لے کے آتے ہیں وہاں سے، کروڑوں روپے، اربوں روپے، اور غریب پہ کتنا استعمال کرتے ہیں۔ اصل کے اندر یہ عوام سیٹ ہو جائے نا، عوام قسم خدا کی، وہ یوسف علیہ السلام بنے تھے نا، جب والی مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا کہ جناب تہاڈی گل سچی ہے تو تسی حکمرانی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک شرط آنا میں۔ بادشاہ نے کہا جی کیڑی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انی حفیظ علیم، خزانچی میں بنا گا، تھوڑے ملک دا خزانچی میں بننا، مصر دا۔ انہیں کیا حضور وجہ کی ہے؟ بادشاہ نے انہیں کیا حضور وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ جڑی تیری خزانچی ہے نا، جڑی قوم کبینہ جڑی ملک دا نظام چلا رہی ہے، اے سارے چور نے، اے نظام سدھا ہوئے تو تیرا ملک سدھا ہو جانا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب جناب حضرت یوسف علیہ السلام حکمران بنے تھے نا، تو مصر کے سارے حالات سے زبردست ہو گئے تھے۔ اصل کے اندر یہ کہ بھی آپ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے، میں ان کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا، اور جب آپ حکومت آ کے آپ اسی حکومت کو لے کے بیٹھے ہوئے، بھی آپ نے خود کہا تھا کہ یہ چور ہے، پھر ساتھ کیوں بٹھا کے بیٹھے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم کچھ اور ہے اصل کے اندر۔ تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے، ہمارے لوگ شخصیت پرست ہے، شخصیت پرست، مفاد پرست ہے۔ یہ اپنے فائدے کی خاطر نہ، اپنے فائدے کی خاطر اپنے بچے کو بھی قربان کر دیں گے، اپنے دین کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن یہ لوگ حق کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اصل کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو برحال لیکن غزوہ خندق کے موقع کے اوپر نا، میرے ساتھ اگر کسی بندے کو اختلاف ہونا اللہ رسول کی ذات کے لیے، وہ مجھ سے صرف اتنا کہے کہ قاری صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے، پھر میں جرمدار ہوں۔ میری ہر بات کا ثبوت یا تو رسول اللہ کی سیرت ہوگی، یا حدیث ہوگی، یا قرآن ہوگا، اس لیے کہ الحمدللہ میں نے سیرت کا مطالعہ گہری نظر کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقام پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اپنی زندگی میرے رسول کے مطابق گزارو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کی شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جہیز دکھاؤ مجھے۔ عثمان غنی کتنے مالدار تھے؟ حضرت عثمان غنی نے کسی لڑکی کو جہیز دیا، حضور کی 2 بچوں کے ساتھ شادی ہوئی، دکھاؤ جہیز اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہے تو۔ ہمارے ہاں جناب تماشا بن گیا ہے، لکھ پتی کے گھر سے کروڑ پتی کے گھر میں سامان جا رہا ہے جی، اور بھی کروڑ پتی کے پاس تو ویسے پہلے سے سامان موجود ہے جہیز کا، کیا فائدہ سامان دینے کا؟ اور جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ ڈوب مرو یار، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ رسول کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ ہے۔
تو اصل کے اندر یہ مصیبت ہے کہ ہمارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے لوگ اپنے سر کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے, اپنے باس کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے حکم آ جائے تو یہ کبھی نہیں نافرمانی کریں گے. وہ 1 منٹ کے اوپر ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے سر, جی ہے سر, ٹھیک ہے سر, جی ہے سر, ٹھیک ہے باس, ٹھیک ہے باس. لیکن اللہ رسول کی نافرمانی تو بات ہی کوئی نہیں. ہمارے سب ٹائم نہیں ملتا, نماز کی تھوپڑی ہے, اور قاری صاحب اگر ڈنڈی نہ ماری تو گھر کا کاروبار ہی نہیں چلتا. سمجھ رہے ہیں نا, لوگ سود کو اپنا حق سمجھ کے کھا رہے ہیں کہ ایجے ساڈا حق ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آج بھی وہ لندن بیٹھا ہے, حضرت صاحب مرنا ہر کسی نے ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ہم کسی کی ملامت کے خوف نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ السلام ایک مقام کے اوپر نا حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کر رہے تھے رسول پاک علیہ السلام, تو چونکہ وہ حضرت زید کی پہلے بیوی رہ چکی تھی اور نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں زید کے نال نکاح کر داں تو وہ زید جڑا نا وہ میرا بیٹا ہے, تو ان کی جڑی بیوی وہ میری منہ بولی بہو بن جاتی ہے. حالانکہ زید بیٹے نہیں تھے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے منافقوں کی وجہ سے وہ نکاح نہیں فرما رہے تھے کہ منافق پھر گلاں کرن گے, لو جی زید نے دا بیٹا سی, پھر زید دی بیوی نال جڑا نا انہوں نے نکاح کر لیا. حضور علیہ السلام اس وجہ سے نکاح نہیں فرما رہے تھے حضرت سیدہ زینب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, حبیب آپ لوگوں کی باتوں سے کیوں ڈرتے ہیں, آپ منافقوں کی باتوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسمان پہ بڑھا دی ہے, زینب آپ کی بیوی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کی باتیں سے آپ کیوں ڈرتے ہیں حضور والا, آپ دین کے ساتھ کیوں نہیں دیتے, آپ حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ میاں نواز شریف اور یہ 4 بندے تھے, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, میاں عباس اور ان کے جو والد صاحب تھے میاں شریف, اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے, فوت ہو گئے. یہ 4 بندے گئے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. پروفیسر صاحب تھے, اللہ ان کی بھی خطائیں معاف فرمائے. تو یہ ہے کہ چونکہ وہ اس ٹائم ہائی لیول پر تھے اسرار صاحب, تو یہ 4 بندے نا ان کے پاس گئے شریف خاندان کے. انہوں نے کہا کہ جناب ایسے ایسے کر دیں اور ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھی, اور ہمیں کیا چاہیے؟ مولوی صاحب نے کہا جی ہماری ایک ہی شرط ہے, ایک ہی شرط, اگر آپ وہ بھی سیدھی کر دینا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ شریف خاندان نے کہا جی وہ کون سی شرط ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ جو ہمارا ملک پاکستان سودی نظام پہ چل رہا ہے نا, اس سود کی لعنت کو ختم کریں. ہمارے اوپر ذلت ہے اللہ رسول کی طرف سے, اب سارا ملک سود کے اوپر چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں, یہ ہمارا کام کروا دیں تو ہم سود کا نظام ختم کر دیں گے. وہ جناب ان کا کام ہو گیا تو کوئی گل ہی نہیں جناب, آج ویسے کے ویسے نظام چل رہے. پھر جب بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں نواز شریف کھڑے ہوئے تھے, یہ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے اسی طریقے سے, تو جب سارے مولوی اکٹھے ہوئے, یہ نواز شریف آیا مولویوں کے پاس, انہوں نے کہا جی, نواز شریف نے کہا جی آپ نے ایسا کریں کہ بھٹو کے خلاف فتوے دیں, بے نظیر بھٹو کے خلاف, کیونکہ یہ لڑکی حکمرانی کر نہیں سکتی اور یہ بخاری کی حدیث پاک ہے. تو مولوی نے کہا جی آپ یہ کس طور پہ بات کر رہے ہیں, کوئی آپ کی سیاسی مقصد ہے پیچھے؟ تو نواز شریف نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ اس بے نظیر کے خلاف فتوے دیں, اس کو ہرائیں, اگر میں آ گیا حکومت میں تو آپ جیسے کہیں گے ہم حکومت کو ویسے چلائیں گے. تو مولوی نے کہا جی ٹھیک ہے, اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو مولوی نے ساتھ دیا نواز شریف کا اس لالچ کے اوپر کہ یار ساڑھے پاکستان کی دے اللہ رسول کا دین ہی آ جائے. مولوی کی تو یہی لالچ ہوتی ہے, اور کیا مولوی کی لالچ ہوتی ہے؟ وہ جناب وہ علماء نے فتوے دیے بے نظیر بھٹو کے خلاف, وہ بے نظیر ہار گئی, نواز شریف صاحب جیت گئے. جب علماء مل کے گئے نواز شریف کے پاس کہ جناب ہن مہربانی کرو, تسی وعدہ کیتا سی, او جی جس کی لاٹھی اسی کی ویس جی. نواز شریف کا جی ساڑھی مجبوری جیسی کی کریے, ایسے ملک سود تو چلانے چلانا. یہ حضرت صاحب دھوکے بازی عوام کے ساتھ, علماء کے ساتھ, سمجھ رہے ہیں نا. اور میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب اب ظاہر ہمارے پڑوس تو ہے نہیں, ہم نہیں تو ان سے بات کرتے بیٹھ کے. حضرت صاحب آپ نے بے نظیر بھٹو کو تو فتوے لگوا دیے تھے, آپ نے اپنی بیٹی مریم نواز کو کیوں کھڑا کیے جلسوں کے اندر؟ ہے جناب اپنا چولا اٹھاتے نہیں ہے, قمیض پیٹ دکھاتے نہیں ہیں, عوام کے ساتھ دغا بازی کر کے رکھی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ کہ موضوع کسی اور طرف ہی چلا گیا. قسم خدا کی مجھے بہت غصہ ہے, پاکستان کے جتنے سرمایہ دار بیٹھے ہیں نا, غریبوں کا خون پی رہے ہیں, خون پانی کی جگہ پہ خون پی رہے ہیں, اور ہمارے غریب ان کو خوش ہو کے خون دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. یہ جو آپ کی زمین ہے نا, زمین یہ سارا جس پہ ڈی ایچ اے قبضہ کر رہا ہے, یہ چند سالوں کی بات ہے. ساڑھے پاکستان جو فصل ختم ہو جانی ہے, ہر جگہ پہ ڈی ایچ اے, ہر جگہ پہ ڈی ایچ اے جناب زمین کے اوپر پلستر پھیر رہے ہیں تاکہ زمین جو کوئی فصل پیدا نہ ہوئے. یہ جو ہم آج گندم کا من جو 2500-3000 پہ لے رہے ہیں نا, یہ پھر ہمیں امریکہ سے لینا پڑے گا, اور کتنے میں 20,000-25,000 کے حساب سے ہمیں گندم خریدنی پڑیں گے. 10-12 سال کی گیم ہے ساری.
لیکن ہمارے حکمران جناب بیٹھے ہیں ملک کی خاطر، کوئی عوام کی خاطر سوچتے ہی کوئی نہیں ہے. عوام بیچاری غریبی برباد. میں چونکہ مذہبی بندہ ہوں نا، میرے کو ہر بندہ آتا ہے، خاص طور پہ میرے کو غریب زیادہ آتے ہیں. میں جب ان کی تکلیفیں سنتا ہوں قسم خدا کی میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ یار ان کی عیاشہ ختم نہیں ہو رہی، غریب کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے یار. تو بہرحال یہ کہ آخری بات ہے انشاءاللہ اگر دعا کر دیں. غزوہ خندق کے موقع پر نا اصل میں 2 واقعات ہوئے. چونکہ اے جڑا خندق دا معاملہ سی نا، اے بڑا مشکل معاملہ سی. یہاں پہ جو دشمنوں کی تعداد تھی نا وہ کافی تعداد، تقریباً 10-12 ہزار دشمن آئے سن مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ مسلمان پریشان بھی تھے. پھر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ سی براہ راست سے لڑ تو نہیں سکتے، عوام بڑی زیادہ ہے اس پاسے، اسی انج کرتے ہیں کہ اسی نا کوئی وڈی سی خندق کھول لینے وڈا کھڈا تاکہ وہ ساڑی مدینے والے پاسے آ نہ سکن. فرنٹ تے کھول دے لئیے، پچھوں تو سانو ڈر ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ پچھوں پہاڑ نے، کھجوروں کے درخت نے، زمین ویسے گلی ہے، وہ تو گھوڑے آ نہیں سکتے. تو نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ پھر 2 کام کیے. خندق کھدوا دی اور صحابہ کرام کا پہرا لگا دیا. اب یہاں پہ صرف 2 چیزیں پیش آئیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. خندق کھد گئی ہے نا، اب کوئی کافر ادھر آ نہیں سکتا تھا. ایک کافر آیا تھا، اس کے ساتھ 2-3 اور بندے بھی تھے، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود. اے جڑا نام مراد سی نا پلوان، اے 1000 دے مقابلے دا پلوان سی. اے خندق ٹپ کے آ گیا. اندازہ کرو کہ خندق بندہ ٹپ نہیں سکتا، لیکن اے گھوڑے دے نال خندق ٹپ کے آ گیا سی. تو پھر آ کے جڑا نا جو چیلنج کر رہے سی، حل میں مبارزن، حل میں مبارزن، حل میں مبارزن، مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا کہ ہے توڑے وچ کوئی میرے مقابلے دا. پھر حضرت مولا علی اس کے مقابلے میں گئے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی چھوٹے تھے، عمر کے اندر بھی، قد کے اندر بھی، جسم کے اندر بھی. اور عمر بن عبد ود یہ 1000 کے مقابلے میں تھا پلوان. تو جب حضرت علی کو دیکھا نا عمر بن عبد ود نے، عمر بن عبد ود ہنسن لگ پیا سی کہ وہ تو میرے مقابلے سے آیا بچیا. حضرت علی فرمایا زیادہ گل نہ کر، میں نے سنا کہ تو لوگوں کو 3 موقع دیتا ہے، میں بھی تجھے 3 موقع دیتا ہوں. عمر بن عبد ود ایسے ڈر گیا، بچاؤ کہ میں تڑیل آ رہا ہے، پاکستان ہو کے امریکہ کو دھمکی دے رہا ہے. ایسا ہی تھا نا حضرت صاحب، عمر بن عبد ود امریکہ تھا اور مولا کائنات یوں سمجھ لیں کہ پاکستان ہی تھے، مسلمان تھے، اسلام تھا سارا. وہ جی ڈر گیا، انہیں کہا وہ بچے ہو کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو. مولا علی نے فرمایا تیرے کو 3 شرطیں ہیں، یا تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، یا پھر دوسری ہے کہ واپس ہو جا اپنی جان دی امان پاک ہے، یا پھر تیسری ہے کہ تلوار لے کے آ جا، پھر آ جا میدان دے اندر. او جناب عمر بن عبد ود تھلے اتریا، انہیں غصے دے نال نا اپنے گھوڑے دیا کوچا کٹ چھڑیاں، پیر کٹ چھڑے. انہیں کہا میں واپس کوئی نہیں جانا، ہن میں تیرے نال لڑنا ہے. میں مولا علی فرمایا کہ آ جا. پھر عمر بن عبد ود نے گل کی، انہیں کہا بچے کندا پتر ہے؟ انہیں کہا جی میں ابو طالب دا بیٹا ہوں. عمر بن عبد ود نے کہا کہ یار تو تے ساڑے سنگی دا پتر ہے، تیرا پیو تو ساڑا یار سی، لہٰذا مہربانی کر تو ٹر جا واپسی. مولا علی نے فرمایا کہ وہ چھڈ میرے پیو دی رشتہ داری نو، اے اسلام ہے، آ جا تے میدان چا گل کر میرے نال. سمجھ رہے نا یہ کیسی بات ہے مولا علی کی. حضرت علی کے مقابلے میں پورا ٹرمپ کھڑا ہوا تھا، پورا امریکہ، لیکن مولا علی نے کیسی بات کی ہے. آج ہمارے ہاں 56 اسلامی ملک ہے، 56 ملک ہیں ہمارے پاس دنیا کے اندر مسلمانوں کے، اور کشمیر چھڑوانے کی کسی کی ہمت نہیں بن رہی ہے. سارے بھنگ پی کے سوئے ہیں بغیرت. جتنے بھی مسلمانوں کے حکمران ہیں دلے غریبوں کے پیسے کو کھا رہے ہیں، اور جناب کشمیر کے اوپر قیامت گزر گئی ہے، فلسطین کے اوپر قیامت گزر گئی، مسلمانوں کے اوپر ہر چیز موجود ہے جناب، ٹینک بھی موجود ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے ہر کسی کے پاس جناب، پھر بھی بھنگ پی کے سوتے. اقبال نے کہا تھا سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہنا ہے کہ مسلمان کو ہر چیز موجود ہے لیکن مسلمان بغیرت ہو چکے ہیں. یہ اقبال کا شعر ہے. اس لیے یاد رکھے. پھر حضرت مولا علی نے اوپر چڑھ کے نا پہ چھلانگ لگا کے 21 سٹ ماری، پھر عمر بن عبد ود نے این جناب 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتا. تو یہ جو ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ نا پھر جو 2-4 بندے آئے تھے عمر بن عبد ود، اور ڈر کے پھر پیچھے بھاج گئے سن. ابو جہل کا بیٹا بھی سی حضرت اکرمہ ہے، پھر بعد مسلمان ہوئے، انہوں نے پھر بہترین کردار ادا کیا. ابو جہل دے بیٹے حضرت اکرمہ اے جڑے نا بعد انشاءاللہ کے پھر چلیں گے. تو غزوہ خندق کا جو معاملہ تھا نا تقریباً مہینے میں سخت سردی تھی. صحابہ کرام نے خندق کھودی، پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی. صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر بھی پتھر باندھے، اور جی ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو ہمارے پاکستان کی معیشت خراب ہو جائے گی. میں کہ خبیث دے بچیا، اگر نبی علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اور تو سادی روٹی بھی نہیں کھا سکتا اسلام کی عزت کی خاطر. تو اثر کے اندر یہ تھا کہ پورے مہینے میں یہ مارکا پیش ہوا غزوہ خندق کا. پھر وہ جو غزوہ بنی قریظہ والے جو جنہوں نے بغیرتی کی تھی یہودیوں نے، کہ اندر سے وہ تیار ہو گئے تھے اور باہر سے کافر،
پھر انشاءاللہ کل میں آپ کو سناؤں گا کہ نبی علیہ السلام نے ان غداروں کے ساتھ پھر کیا کیا تھا۔ بنو قریظہ والے جو یہودی تھے پہلے حضور کے ساتھ کھڑے تھے، بعد میں کافروں کے ساتھ مل گئے، وہ بھی جنگ کے موقع پہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، انشاءاللہ وہ میں آپ کو کل پڑھ کے سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان قوم کو بیداری عطا فرمائے اور ان کو حقیقت پرست بنائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم اپنے حق کے لیے تو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔